تشریف لاتے ہیں علی ملک۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج IIM پاکستان کے ہیڈ کنٹری محسن خان عباسی صاحب، چیئرمین سید احمد علی صاحب اور نوابزادہ محسن علی خان صاحب اور جتنے بھی ان کے عہدیدار یہاں پر تشریف فرما ہے، سب کو میں دونوں ہاتھوں سے سلیوٹ پیش کرتا ہوں، کیونکہ وہ جو مشن لے کر آئے ہیں، وہ غریبوں کا ڈر لے کر آئے ہیں، وہ غریبوں کے ساتھی بن کر آئے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کسی بھی پاکستان کے نوجوان کا، کسی بھی پاکستان کے ورکر کا، کسی بھی جماعت کے ساتھ تعلق کیوں نہ ہو، انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے جان و مال کے ساتھ ان کے ساتھ پورا وہ وقت دیں گے جو ہم نے سیاسی جماعتوں کو دیا، جن کے پاس نہ کوئی منصور تھا، جن کے پاس نہ کوئی ویژن تھا، جن کے پاس نہ کوئی مستقبل تھا۔ لیکن میں ان لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں جو آج ان کی مخالفت کر رہے ہیں، جو آج ان کے خلاف جا رہے ہیں کہ کل تم ایڑیے رگڑو گے، تم آؤ گے، کیونکہ ہم ویژن لے کر آئے ہیں، غریبوں کا درد لے کر آئے ہیں، غریبوں کے ساتھی بن کر آئے ہیں۔ میں نوابزادہ محمد علی خان صاحب اور محسن خان عباسی صاحب کی جدوجہد کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے غریب لوگوں میں 20 روپے کلو آٹا اور چینی کا ویژن لے کر آ رہے ہیں، ٹینک کے ویژن لے کر آ رہے ہیں، غریبوں کے مستقبل کے لیے آ رہے ہیں۔ تو میں ان لوگوں کو بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ زمانے کو شاید بتانا پڑے گا، نیا رنگ اپنا دکھانا پڑے گا، قیادت امامت خلافت کی خاطر جوانوں کو پھر سے جگانا پڑے گا۔ اپنے دعوت کے چاہتے ہوئے چلو ریاض بنگش صاحب کو کہ وہ یہاں مائک پر آئے اور آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرے۔ آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں مائک پر ریاض خان بنگش صاحب، میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ مائک پر آئے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی طرف سے میرے ساتھ آئے ہوئے ہمارے پختون ایکشن آرگنائزیشن کی صدر جاوید خان بنگش کی طرف سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ مختصر یہ کہ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ IIM پاکستان کا ایک بہت بڑا فنکشن ہو رہا ہے، آپ لوگوں نے حاضر ہونا ہے۔ جب ہمیں پتہ چلا کہ نوابزادہ محسن علی خان صاحب لیڈ کر رہے ہیں تو میں اتنا بتاؤں کہ نوابزادہ محسن علی خان صاحب ہمارے سیاست میں ٹیچر ہیں اور استاد ہیں۔ یہ ایک مخلص انسان ہے، اس کا دکھ درد ہم نے دیکھا ہے، ہمیشہ عوام میں رہتے ہیں اور عوام کے لیے خدمت گزار ہے اور خدمت کرتے ہیں۔ چونکہ اس کے بعد بھائی اپنا سارا جلسہ اور منصور بھی دکھائیں گے، مگر میں اتنا کہتا ہوں کہ ہم پختون ایکشن آرگنائزیشن ہر اس جگہ پہ حاضر ہوتے ہیں جہاں پہ عوام کی فلاح و بہبود کی بات ہوتی ہے۔ ہمیں توقع ہے، امید ہے کہ IIM پاکستان اس دھرتی کے لیے اور اس عوام کے لیے خدمت گزار ہوں گے اور خدمت کریں گے، اور ہم پختون ایکشن آرگنائزیشن ان کے ہر خدمت کو سرائیں گے اور ان کے شانہ بشانہ ہوں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، بہت مہربانی و سلام۔ اب آپ سے مخاطب ہونے کے لیے تشریف لا رہے ہیں پختون ایکشن کمیٹی کے صدر جاوید خان بنگش۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ یہاں مائک پر آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کرے۔ آپ کی تالیوں کی گونج میں آپ کے قائد صدر پختون ایکشن کمیٹی جاوید خان بنگش تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول کریم۔ میں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں میرے پیارے بھائی، بہت ہی دور سے تشریف لانے والے غلام عباس بھٹی صاحب، جنہوں نے اتنا دور سے اور بسیں بھر کر لے کر آنا، میں سب سے پہلے اس کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہمارے خصوصی مہمان ہیں محسن عباسی صاحب ہو گئے ہیں، اور ہمارے نوابزادہ محسن علی خان صاحب، اور ہمارے پختون کمیٹی کے چیئرمین ملک ریاض بنگش، اور جو سامنے بیٹھے ہوئے جن کا نام نہ لے سکوں اور جو سامنے بیٹھے سب کو السلام علیکم۔
माशाल्लाह आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि IIM पाकिस्तान जो गुर्बत के ऊपर उन्होंने सारे तवज्जो मरकूज की हुई है, और मुझे आज इससे भरपूर अंदाजा हो गया कि जिसकी पार्टी में उलमा भट्टी जैसे बंदे अगर मैया से तशरीफ लेकर आते हैं, मेरे ख्याल में पार्टी कभी भी नाकाम नहीं होगी, इंशाल्लाह ये कामयाब होगी। और मैं इसलिए कहता हूं कि इतने वहां से चल कर आना, हमें इतने नजदीक से आना इतना मसला होता है, और लैया से आना बहुत बड़ा मसला है। तो मैं जिस तरह हमारे चेयरमैन साहब नक्शे कदम चल रहे हैं, मेरी दुआ है और मैं उनको भरपूर यकीन दहानी कराता हूं कि चेयरमैन साहब कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं। दिल के इत्तेहाद की वजह से सलाम पेश करता हूं। वाहिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया बंगश साहब। IIM पाकिस्तान की तरफ से हम आपको एक बार फिर खुश आमदीद भी कहते हैं और आपको एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अब मैं दावत से खिताब दूंगा आसिया खान साहिबा, प्रेसिडेंट KPK वुमेन विंग IIM पाकिस्तान। मैं उनसे मुल्तमिस हूं कि वो यहाँ माइक पर आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। आसिया खान साहिबा। I hope कि आप सबको प्रश्न की समझ आ रही होगी। I don't know कि मुझे प्रश्न में बोलना चाहिए या उर्दू में। मैं IIM पाकिस्तान का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमें इनवाइट किया और ये ऑल ओवर वर्ल्ड पाकिस्तान वुमेन जो है इंतहाई एक अच्छी वुमेन है। इन्होंने जो काम स्टार्ट किया है उसकी मैं तहदिल से बहुत शुक्रगुजार और बहुत तारीफ करती हूँ। इन मुश्किल हालात में इस वक्त जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो ये है कि हम महंगाई पर काबू पाए, तो इसके लिए IIM पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा तालियां। एंड थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। मैं दावत से खिताब देने चलूंगा स्टूडेंट प्रेसिडेंट अब्दुल रहमान मल्ला। मैं उनसे मुल्तमिस हूं कि वो यहाँ माइक पर आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। अब्दुल रहमान मल्ला, प्रेसिडेंट स्टूडेंट विंग IIM पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात स्टेज पे बैठे हैं और पंडाल में बैठे हैं, अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि हम मुसलमान हैं तो सबसे पहले सलाम करना जरूरी है। मेरा ताल्लुक सुबह से है। मैं IIM पाकिस्तान वर्ल्ड वाइड मूवमेंट स्टूडेंट फेडरेशन पाकिस्तान का प्रेसिडेंट। मैंने बहुत सारी तंजीम में काम किया है। बेसिक जो काम है वो ह्यूमन, उसका जो राइट है वो जरूरी होता है। तो मैंने ह्यूमन राइट्स पे काम किया है, सब में एक प्रेसिडेंट काम किया है। तो अल्लाह का शुक्र है 5 साल इज्जत से और अच्छे तरीके से हमने काम किया। तो हमें पता है कि इंसानियत की बेसिक चीज क्या होती है, क्या मजबूरी होती है और उसे पूरा करने के लिए कौन कौन से एहतमाद होना चाहिए। तो यहाँ पंडाल में जितने भी हमारे भाई और बहनें बैठे हैं तो इनको बताए सबसे पहले बेसिक चीज हमारे इलाके में जो है वो तालीम है। यानी कि मेरा स्टूडेंट फेडरेशन से ताल्लुक है तो मैं कहता हूँ कि सबसे पहले हम स्टूडेंट बनते हैं, इंसान बनते हैं, उसके बाद स्टूडेंट बनते हैं। स्टूडेंट बनने के बाद हम यूथ भी बनते हैं, हम मदर भी बनते हैं, हम लेडीज भी बनते हैं, हम लॉयर भी बनते हैं, हम लेबर भी बनते हैं। लेकिन बेसिक जो है स्टूडेंट है। हमारे चेयरमैन साहब का मैं शुक्र अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे इज्जत दी और यहाँ इस्लामाबाद बुलाया और IIM पाकिस्तान वर्ल्ड वाइड मूवमेंट का पाकिस्तान का प्रेसिडेंट स्टूडेंट फेडरेशन तक मुझे मुंतखब किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब से
کچھ ہی لمحوں بعد اسٹیج پر تشریف لانے والی ہے وہ شخصیت کہ جس نے پاکستان کے درد کو، پاکستان کے غریب کے درد کو اپنے دل میں سمویا، پاکستان کے غریب کے لیے جدوجہد کی اور صرف پاکستانی کو اس نے یکجا کر کے پاکستانی نوجوانوں کو روزگار فراہم کیا۔ وہ بھی چیئرمین آئی ایم پاکستان ورلڈ وائڈ موومنٹ سید احمد علی صاحب کو ویلکم کرے۔ دل دل جان جان، دل دل جان جان، آئی ایم پاکستان تشریف لا چکے ہیں چیئرمین آئی ایم پاکستان ورلڈ وائڈ موومنٹ سید احمد علی، جنہوں نے شب و روز کی کوششوں سے، جنہوں نے اوورسیز پاکستانی کو یکجا کر کے پاکستان کی غربت کو ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ آئی ایم پاکستان ورلڈ وائڈ موومنٹ کے یہ مجمع لے کے، یہ غیور سر لے کے آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ اس مرد آئین کو، اس مرد پاکستان کو، اس مرد میں پاکستان کو میں پنڈال میں آمد پر دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ان کے ساتھ ساتھ صدر اعظم پاکستان ورلڈ وائڈ موومنٹ، وہ جوان جس نے اپنی پوری زندگی پاکستان کی فلاح و بہبود کی نشست کر دی، جس نے نوجوانی کے اندر طلبہ تنظیموں میں اپنا کردار ادا کیا، محسن خان عباسی، اس کو بھی میں یہاں آمد پر دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ جنرل سیکرٹری آئی ایم پاکستان ورلڈ وائڈ موومنٹ ناصر خٹک صاحب کو بھی میں یہاں آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اپنے اسٹیج پر موجود احباب سے کہوں گا کہ وہ اپنے اپنے نشستوں پر تشریف رکھیں۔ اب سے کچھ ہی دیر بعد آپ کی سماعتوں کی نظر وہ آواز ہوگی جس کو سننے کے لیے آپ جہاں بےتابی کے ساتھ تشریف لا چکے ہیں۔ اب آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں جنرل سیکرٹری مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن پاکستان سردار مظہر۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ مائک پر آئے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائے۔ تشریف لاتے ہیں ایم ایس او پاکستان کی جنرل سیکرٹری سردار مظہر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں انتہائی مشکور ہوں آئی ایم پاکستان کے سربراہ اور بالخصوص اپنے دوست بھائی محسن خان عباسی صاحب اور ناصر خٹک صاحب کہ آپ نے اتنا بڑا پروگرام کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان کا نوجوان اور پاکستانی قوم ہر اس شخص کی عزت کرے گی جو پاکستان کے لیے اپنے خدمات کا انجام دے گا۔ میرے دوستو، ابھی آئی ایم پاکستان کا جو ماٹو ہے وہ انتہائی خوبصورت اور میرے اور آپ کے بڑے دل کے قریب ہے۔ وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر قائم کرنے چاہیے، پاکستان کے اندر غربت کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ میرے دوستوں، ریاست مدینہ کی جو بنیاد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی، وہ 5 چیزوں کے مجموعے میں رکھی تھی: روٹی، کپڑا، مکان، صحت اور تعلیم۔ سیاست کون کرتا ہے؟ مجھے معلوم ہے میری حفاظت کون کرتا ہے؟ ہم ہی نے لاج رکھی ہے بزرگوں کی یہاں، ورنہ سبھی ٹکڑوں کو پڑھتے ہیں، بغاوت کون کرتا ہے؟ اس کے بعد میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں مسلم آئی ایم پاکستان وومن اسٹوڈنٹ ونگ کی پریزیڈنٹ جناب قمر سلطانہ صاحبہ کو کہ 2 منٹ کے مختصر خطاب میں آپ کے سامنے اپنے معروضات پیش کریں۔ جناب قمر سلطانہ صاحبہ۔ میرے تمام بہن بھائی جو پنڈال میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو میرے مسلمان مہمان ہیں، سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میں حیدرآباد سے آئی ہوں، قمر چیمہ میرا نام ہے، آئی ایم پاکستان اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی میں پریزیڈنٹ ہوں۔ تو ہم ایک مقصد لے کے چلے ہیں، ہمارے چیئرمین صاحب سید احمد علی شاہ کینیڈا سے ایک بہت بڑا ویژن لے کے آئے ہیں۔ تو دیکھیں، انسان کی بیسک چیز جو ہوتی ہے وہ آٹا ہوتی ہے۔ ہر چیز کے بغیر گزارا ہو جاتا ہے، لیکن آٹے کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ تو ہمارے پاکستان میں بہت غربت ہے، اور ساتھ ساتھ جس صوبہ سے میں تشریف لائی ہوں، صوبہ سے، اس میں تو دیکھیں بہت زیادہ جو ہے بہت زیادہ غربت ہے۔ جو ہم نے دیکھا ہے وہاں پہ
وہاں پہ ہر چیز کی کمی ہے. اور میں سب کو تھینک یو سو مچ کہ آپ لوگ آئے, آپ نے یہاں پہ آ کے حصہ لیا اس تنظیم میں. اور میں احمد علی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں میں کہ انہوں نے یہ سب لوگوں کو اکٹھا کیا. تھینک یو سو مچ. قمر سلطانہ میڈم کے بعد میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں میڈم نگین بابر کو, جو کہ بورڈ ممبر ہیں آٹوا کی, ہماری سینٹرل ممبر ہیں آٹوا. جناب میڈم نگین بابر. آج آپ لوگوں کو آئی ایم پاکستان تنظیم کے بارے میں بتاؤں گی. میری کوشش یہ ہے کہ میں آپ کو ان الفاظ میں سمجھاؤں کہ ہماری تنظیم کیا ہے جو عام فہم ہو. ہماری تنظیم آئی ایم پاکستان ورلڈ وائڈ موومنٹ کی تنظیم کے معنی ہے آپ کی تنظیم, میری تنظیم, بیرون ملک پاکستانی جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کی تنظیم, پردیش میں بیٹھے ہمارے بھائیوں کی تنظیم. ہمارا عزم آپ کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے. ہمارا عزم ہے کہ ہر گھر میں 2 وقت کی روٹی میسر ہو. ہمارا عزم ہے کہ ہمارے لوگوں کو روزگار ملے. ہمارے نوجوان جو بے روزگاری سے تنگ آ کر خودکشیاں کر رہے ہیں ان کو روزگار میسر ہو. ہمارا عزم وہی ہے, ہماری تنظیم کی سوچ وہی ہے کہ ہم آپ کی ترجمانی کر سکیں. میں آپ سب سے یہ امید کروں گی کہ آپ ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کا بھرپور شکریہ ادا کریں گے ہمارے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی سلامتی رکھے, ہمارے اداروں کو سلامت رکھے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. ابھی میں دعوت خطاب دینے لگا ہوں وومن ونگ پنجاب کی پریزیڈنٹ میڈم آسیہ کو کہ وہ آئیں اور آپ کے سامنے اپنے مختصر معروضات پیش کریں. میڈم آسیہ. پنڈال میں بیٹھے میرے محترم بھائی بہن اور بیٹیوں, اسٹیج پر موجود میری سینئر قیادت, میرے عہدیداران, بہن بھائیوں, السلام علیکم. جیسا کہ میرا تعارف کرایا گیا کہ میں پنجاب سے آئی ہوں, میرا نام آسیہ ہے, میرا تعلق پنجاب سے ہے. میں یہاں پہ جیسے آپ لوگ اور ہم لوگ جانتے ہیں کہ یہاں پہ کس لیے اکٹھے ہوئے ہیں, کس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں اور کس نے کیا کیا. مجھے تھوڑا سے ٹائم میں یہاں پہ میں چند الفاظ بیان کروں گی. میرے بھائیوں, یہ تنظیم آئی ایم پاکستان جو ہے یہ ہمارے اوورسیز بھائیوں کی تنظیم ہے جس میں انہوں نے غیر میں رہ کے اپنے موجودہ اپنی مٹی کو, اپنے وطن کو, اپنے بہن بھائیوں کو وہ نہیں بھولے, آپ کی تکلیفوں کو وہ نہیں بھولے. انہوں نے دیکھا یہاں پہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے تو انہوں نے ڈیم کے لیے پلان کیا. انہوں نے دیکھا کہ ہمارا ملک جو کہ ایک ٹائم میں اللہ کے فضل و کرم سے دوسرے ملکوں کو قرضہ دیتا تھا, دوسرے ملک ہمارے ملک سے نامور ملک ہمارے ملک سے قرضہ لیتے تھے. کوئی بات نہیں, ایک ٹائم آ گیا ہمارے اوپر مشکل کا. ہم نہیں کہتے کون قرضہ چڑھا گیا, کس پارٹی نے لیا, کون کھا گیا. ہم صرف یہ کہتے ہیں یا رب العالمین مشکل کے بعد آسانی آ جائے تو تکلیفیں بھول جاتی ہیں. ہم شکر ادا کرتے ہیں اپنے رب کریم کا جس نے آئی ایم پاکستان کی صورت میں ہمیں یہ تحفہ دیا. اللہ تعالیٰ کی کاپسی قبول کرے. بہت شکریہ سر. اور زبیر خان بنگش کو میں دعوت خطاب دینے کے لیے مائک پہ دعوت دیتا ہوں. جناب زبیر خان بنگش. میں جناب آئی ایم موومنٹ پاکستان جناب چیئرمین سید شہید احمد اور ہماری ٹیم پختون ایکشن کمیٹی کے جو صدر ہے جاوید خان بنگش صاحب اور پختون ایکشن کمیٹی کے جو چیئرمین ہے ہمارے مشیر ریاض بنگش صاحب اور ہماری یونیورسٹیز میں جو پختون ایکشن کمیٹی کے صدر ہے اکبر خان, جنہوں نے چیئرمین صاحب آج آپ کے لیے بھرپور استقبال کا ایک چھوٹا سا وہاں جلسے کا اہتمام کیا تھا. چیئرمین صاحب کے ساتھ میری کوئی تعارف نہیں ہے. کل پہلی بار میں نے نوزادہ محسن علی خان جو ہمارے محسن ہے, جس طرح نام ان کا محسن ہے, اسی طرح ہمیشہ انہوں نے ہمارے سروں پہ ہاتھ رکھے ہمارے ساتھ چلے اور ہم ہمارے جو عام ورکر ہے ان کو ہمیشہ عزت دی ہے. تو انہوں نے تعارف کرایا کہ آئی ایم موومنٹ پاکستان کینیڈا میں جو رہتا ہے اور چیز پاکستانیوں کی طرف سے وہ ہمارے پاکستان کے لیے سوچ رہا ہے. تو میں اس انسانیت کے ناطے میں آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. والسلام. اب آپ کے سے مخاطب ہونے کے لیے میں مائک پر دعوت دوں گا ڈاکٹر خلیل احمد صاحب کو
میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، یہاں مقررین اکثر یہ بات کرتا ہے کہ آئین پاکستان اوورسیز پاکستانیوں کا تنظیم ہے. یہ ہرگز اوورسیز پاکستانیوں کا تنظیم نہیں ہے، بلکہ اس کا بنیاد اوورسیز پاکستانیوں نے رکھا ہے. اس لیے رکھا تھا کہ پاکستان میں جو پسا ہوا طبقہ ہے، جو طبقہ مشکلات سے گزر رہی ہے، اس کو آسانی کیسے دیں گے؟ اس کے لیے آئین پاکستان وجود میں آیا تھا، اور اس کا جو نعرہ اور منشور تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کو قرضوں کے دلدل سے کیسے نکالیں گے. پچھلے ہفتے آئین پاکستان کی چیئرمین سید احمد صاحب نے اعلان کیا کہ پاکستان میں ہم 20 روپے آٹا کلو لے کے آئیں گے. کل انہوں نے کر کے دکھایا کہ 20 روپے فی کلو آپ کے علاقے میں آٹا تقسیم کیا. تو ابھی تک جو وعدے کیے ہیں اس قوم کے ساتھ من اس پہ عمل کیا ہے اور اس کو پورا کیا ہے. بحیثیت ایک محب وطن پاکستانی کہ ہم اس تنظیم کا پاکستان کی فلاح اور بہبود کی خاطر ہم ساتھ دیں گے. اب میں دعوت خطاب دینے لگا ہوں پنجاب کے روح رواں صدر آئین پاکستان صوبہ پنجاب جناب رائے عباس بھٹی صاحب کو کہ وہ آئیں اور آپ کے سامنے اپنی آراء پیش کریں. جناب رائے عباس بھٹی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل تعریف جو پنڈال کی زینت ہے، قابل احترام جو جہاں پلیز قابل احترام جو ہمارے قیدین یہاں موجود ہیں، اور واجب الاحترام واجب تعریف قابل قدر ہیز ایکسیلنسی جس پہ ہم پراؤڈ فیل کرتے ہیں، ہمارے چیئرمین جناب احمد علی شاہ صاحب کے لیے سلیکشن چاہوں گا، سلوٹ کروں گا، سلوٹ چاہتا ہوں. ہم پاکستان سے پیار رکھتے ہیں اس لیے بابار رکھتے ہیں. ہم پاکستان سے پیار رکھتے ہیں اس لیے زندگی بابار رکھتے ہیں. قسم ہے اس خدا کی قسم، ہم جہاں بھی ہوں، قسم ہے اس خدا کی قسم، ہم جہاں بھی ہوں بہار رکھتے ہیں. ہم جہاں بھی ہوں بہار رکھتے ہیں. پاکستان ایسے نہیں ہے، پاکستان ایک گلدستہ ہے. پاکستان ایک گلدستہ ہے. گلدستہ کیسے بنتا ہے میں بتاتا ہوں. پٹھان پاکستان کی اٹھان، پلیٹر نہیں رکنی چاہیے، کنجوسی نہ کریں. پٹھان پاکستان کی اٹھان، پنجابی پاکستان کی کامیابی، بلوچ پاکستان کی سوچ، سندھی پاکستان کی سربلندی، سریکی پاکستان کی سیکی، اور کشمیر پاکستان کی تنظیم. یہ گلدستہ جب تیار ہوتا ہے تو پاکستان بنتا ہے. میرے بچوں، میرے بھائیوں، آج ایک ایسی شخصیات، ایک ہسٹورک شخصیات ہمارے درمیان موجود ہیں جس کو صرف اور صرف پاکستان کا درد ہے، جس کے ذہن میں، جس کے وجود میں، جس کے خیال میں صرف اور صرف پاکستان ہے اور پاکستان کی غریب عوام ہے. جس شخص نے آٹا 20 روپے کر دیا، 40 روپے لیا، 20 روپے کر دیا، غریب بھی وہی آٹا کھائے گا اور امیر بھی وہی آٹا کھائے گا. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے پاس بہت سوال میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، صرف 2 گھنٹے لوں گا، صرف 2 گھنٹے لوں گا، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا.
کچھ چہرے تو مرجھا گئے تھے اس بات سے، لیکن ایسی شخصیات ہے میں 2 گھنٹے کا 4 گھنٹے بھی پڑھتا ہوں نہ میری ہسٹری ختم ہوگی. ایک میں بتاتا جاؤں، میری 6 بسیں آئی ہیں، ابھی ہر آدمی جا کر گنتی کر سکتا ہے. یہ ایک یہاں کھڑی ہے لیا سے 600 کلومیٹر پیچھے ساری کھڑی ہے، گنتی کر لو، ساری کھڑی ہے گنتی کر لو. قائد محترم گنتی کر سکتے ہیں. اور دیکھا ہے آپ نے، آپ سب نے دیکھی ہے، بندے صاحب موجود ہے، سب دیکھی ہے کہ نہیں؟ آپ نے سب نے دیکھی ہے. انشاءاللہ کبھی بھی ضرورت پڑی تو ہم دیں گے، کرو نہ ہم، ضرورت پڑی تو ہم دیں گے. لہو کا تیل چراغوں میں روشنی کے لیے، لہو کا تیل چراغوں میں روشنی کے لیے، پاکستان کے لیے، ڈیم کے لیے. پاکستان میں کمی پانی کی تھی تو ایک شخصیت کینیڈا میں بیٹھی ہے جسے ہر وقت دن رات پاکستان کی سوچ لے بیٹھی ہے. الحمدللہ میں اس کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں. پرائڈ آف پاکستان ہماری سائڈ میں بیٹھے ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے. رب الکعبہ کی قسم یہ تعریف نہیں ہے اعتراف، رب الکعبہ کی قسم تعریف نہیں ہے شخصیت کی. میں اعتراف کر رہا ہوں، ایسی شخص میں نہیں جانا چاہتا، مجھے کیا ضرورت ہے یہاں آنے کی. اس کی ایک بات پہ وہ شخصیت آئی ہے، میں اس کی زیارت کروں گا، کافی نفع ہے میرے لیے یہی کافی ہے، ہم سب کے لیے یہی کافی ہے. میرے دوستوں میرے بھائیوں، مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا. میرا ویلفیئر ٹرسٹ ہے الہباد بھٹی ویلفیئر ٹرسٹ، جو کہ ڈونیشن نہیں لیتا ہے، بالکل نہیں لیتا، ڈونیشن نہیں لیتا ہے، جس میں 24 بسیں صبح سے شام تک 86 سے چل رہی ہیں فری غریب اسٹوڈنٹ کے لیے، سب کے لیے. 2000 بچہ میری یونیورسٹی میں فری پڑھتا ہے، 2000 بچہ میری یونیورسٹی میں، جی سی یونیورسٹی، لیا انسٹیٹیوٹ کامرس اینڈ سائنسز، لکس گروپ آف کالج، اس میں فری پڑھ رہا ہے. جہاں پہ اینٹی ایجوکیشن رہتے تھے، سرکاری سسٹم تھا جو کہ پڑھنے نہیں دیتے تھے بچوں کو، الحمدللہ ادھر ہی میں نے شروع کیا. 4% لٹریسی ریٹ تھا، 4%، ابھی 100 کو ٹچ کر رہا ہے، 100 کو ٹچ کر رہا ہے. ان کا مقابلہ کیا ہے؟ بیٹے کو ان کے مقابلے میں ایم پی اے بنایا، وہ ایم پی اے بنایا، یہ میرے سامنے کھڑا ہے، یہ میرے سامنے کھڑا ہے. انہیں کے مقابلے، ان ظالموں کے مقابلے میں جو 1% چیئر پہ بیٹھتا تھا اور 99.99 نیچے بیٹھتے تھے، انہیں کے مقابلے میں غریب سامنے آئے. ایسی شخصیت کو میں سلام پیش کرتا ہوں. کیوں پیار کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہماری ایک سوچ، ہمارا ایک الحمدللہ ایک ویژنری پرسنالٹی ہے. پاکستان کی جو تھوڑی سی بات کرے ہمیں تو وہ پیارا لگتا ہے. یہ تو پورا پاکستان کے لیے سب کچھ تن من دھن کو بات کر چکے ہیں. یہ چاہتے ہم اسے پیار کیوں نہ کریں؟ ہم لگے سے 600 کلومیٹر تک کیوں نہ آئے؟ ہمارے بچے بھی آئیں گے. میرے دوستوں میرے بھائیوں، الحمدللہ 468 میری بیٹیاں اڈاپٹڈ، جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، شکر ہے میرا مالک. اور جو 2000 بچہ پڑھ رہا ہے، 2500 2000، ایک سے دوسرے بچے کو پتہ نہیں ہے کہ کون صحیح پڑھ رہا ہے، تاکہ اس کے اوپر اسٹیپ نہ لگ جائے غربت کی، اس کی سیلف ریسپیکٹ غریب پر. ہمارے وہ کام ہے الہباد بھٹی ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر اہتمام غریبوں کو جہیز رات کے اندھیرے میں دیا جاتا ہے، غریبوں کو رات کے اندھیرے میں جہیز دیا جاتا ہے. اور ہزاروں کی تعداد میں میں گلف کے اندر پاکستانی لے کر گیا ہوں، نہ ٹریول ایجنٹ ہوں نہ ریکروٹنگ ایجنٹ ہوں. الحمدللہ کبھی بھی نہیں سوچا، ایک پیسہ بھی نہیں سوچا میں نے کہ میں ایک پیسہ لوں، نہیں لوں گا، نہ لیتا ہوں نہ لوں گا. میں ظالم کے خلاف تھا اور ہوں اور رہوں گا. ہم ایسی شخصیت کے ساتھ ہیں جو ہماری آرمی سے پیار کرتے ہیں، جو ہماری فورسز سے پیار کرتے ہیں، جو ہماری غریب عوام سے پیار کرتے ہیں، جو پاکستان سے پیار کرتے ہیں. ہم ایسی شخصیت اپنے چیئرمین کے ساتھ ہیں. دامے دل میں سخنے، خدا کی قسم دن رات ہم ساتھ ہیں، ساتھ ہیں، ساتھ ہیں. زندہ باد. میرے بھائیوں میرے دوستوں، انشاءاللہ اور میرے پور ایریا میں سکول اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں. سر سوریا بازی صاحب، سردار صاحب سوریا صاحب، پور ایریا میں سکول اڈاپٹ کیے ہوں جہاں گورنمنٹ نہیں جا سکتی، وہاں الحمدللہ الہباد ویلفیئر بچوں کو پڑھا رہا ہے، ان کو پڑھا رہا ہے. شکر اللہ کا الحمدللہ. میں غریب کسان کا بیٹا ہوں، غریب کسان کا ایک مزدور کا بیٹا ہوں، لیکن چور کا بیٹا نہیں ہوں، کسی ٹھگ کا بیٹا نہیں ہوں، غریب پر ظلم کرنے والے کا بیٹا نہیں ہوں، غریب کا حق کھانے والے کا بیٹا نہیں ہوں. شکر ہے میرا مالک الحمدللہ. میں پراؤڈ فیل کرتا ہوں کہ میں ایک مزدور کسان کا بیٹا ہوں. شکر ہے میرا مالک الحمدللہ. میرے بھائیوں ہمیں ایک قیادت ملی ہے انشاءاللہ. اگر یہ چھوڑے تو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے اسے، ہم نہیں چھوڑیں گے سر. آپ کو آپ کے
الحمدللہ قدم پہ قدم آپ کا ساتھ ہمارے ساتھ، یہی کافی ہمارے لیے. ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، سب چیز اللہ تعالیٰ نے دی ہے. الحمدللہ سینکڑوں مربع زمینیں ہیں. اپنا سپیریئر کا کیمپس، سپیریئر یونیورسٹی کا کیمپس، لیکس گروپ آف کالجز، جی سی یونیورسٹی، میڈیکل کالج ابھی الحمدللہ فائل موو ہے، وہ بن رہا ہے. غریبوں کے لیے ہے یہ سارا کچھ، غریبوں کے لیے ہے الحمدللہ. رب الکعبہ کی قسم یہ سب غریبوں کے لیے، غریبوں کے لیے ہے. اور میرے یتیم بیٹیوں کے لیے ہے، کسی کے لیے نہیں. میں نوکری کرتا ہوں، نوکری کرتا تھا، نوکری کرتا رہوں گا. زندہ باد پاک آرمی، پاک آرمی، آئی ایس آئی، ایم آئی، پاکستان زندہ باد. اور میں کہوں گا ہمارے چیئرمین زندہ باد. آپ کی عظمت کو سلام، آپ کی عظمت کو سلام. مختصر وقت کے لیے مائک پر دعوت دوں گا عبد الوہاب، وائس پریزیڈنٹ کے پی کے آئی ایم پاکستان. میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ مائک پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار مختصر ترین وقت میں کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام عبد الوہاب ہے اور کے پی کے بنو سے تعلق رکھتا ہوں. آئی ایم پاکستان ورلڈ وائڈ موومنٹ کا سینئر وائس پریزیڈنٹ. میں سب سے پہلے پاکستان آنے کو سعید احمد شاہ صاحب کو ویلکم کرتا ہوں اور دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جو اس مہنگائی کے دوران پاکستان میں ایک ایسے شخص آیا ہے کہ پاکستان کے ہر ایک لیول پہ ہر ایک کے لیے برابر سوچتا ہے. کون ایسا ہوگا کہ اس مہنگائی کے دوران 20 روپے آٹا دے؟ ایک ایسا شخص کہ کینیڈا سے آ کر پاکستان میں کچھ کرنا چاہتا ہے. تو ہم جناب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور میں لاسٹ میں صاحب کو شکریہ ادا کرتا ہوں. شکریہ، اللہ حافظ. اب آپ سے مخاطب ہونے کے لیے میں مائک پر دعوت دوں گا حسن جلی کو. آزاد کشمیر کے نو منتخب اور اپنی بات اپنی تنظیم کی جو بنیادی ایجنڈے ہیں جس میں ہم 2 ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں. ایک ایجنڈے میں ہم پاکستان میں جو پانی کی قلت ہے، یہاں پہ جو پانی کا مسئلہ چل رہا ہے، تو اس سلسلے میں ہم اوورسیز پاکستانیوں کی مدد سے پاکستان میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ڈیم بنے، پانی کا مسئلہ حل ہو. انشاءاللہ ہم نوجوان بیٹیا ونگ جتنے بھی ہماری ونگز ہیں تنظیم کی، سب انشاءاللہ چیئرمین صاحب اور ہماری کمیٹی کے انشاءاللہ مرکزی کمیٹی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے. تھینک یو. دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں قائد خیبر پختونخوا جناب نعیم مسجد صاحب ہو کے مختصر وقت میں آپ کے سامنے اپنے معروضات پیش کریں. ہمارے بہنیں بھائیوں، آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے کم وقت میں یہاں ہمارے ساتھ شرکت کی اور انشاءاللہ ہم آپ کو یہ ثابت کر کے دکھائیں گے. قائم پاکستان نے جو منشور شروع کیا ہے، پہلے نمبر پہ انہوں نے ڈیمو میں اپنا حصہ ڈالا، دوسرے نمبر پہ انہوں نے 20 روپے کلو آٹے کی مہم شروع کی. الحمدللہ آج اس کا دوسرا دن ہے اور کامیابی سے چل رہا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ تیسرا اور اہم جو لون اتارو اسکیم ہے، انشاءاللہ اس میں بھرپور اپنا کردار ادا کرے گی. وقت کی کمی کی وجہ سے میں اپنا خطاب ختم کرتا ہوں. آپ تمام معززین کا بہت بہت شکریہ. اب میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں آئی ایم پاکستان وائس پریزیڈنٹ جناب جاوید خٹک فرام آرڈر کہ وہ آپ کے سامنے اپنے معروضات پیش کریں. سب سے پہلے میں سعید احمد صاحب کو ویلکم کرتا ہوں پاکستان میں، اسلام آباد میں، اور آپ تمام دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں کہ آپ ابھی تک اس پنڈال میں بیٹھے ہوئے ہیں. میرا تعلق جامشورو سے، سندھ سے. تو سندھ میں بہت بڑا مسئلہ ہے پانی کا. بدین ضلع، سرپارکر ضلع، وہاں پر کافی زمینیں بنجر ہو گئی ہیں. تو انشاءاللہ مختصر ٹائم ہے اور ابھی مغرب کی اذان بھی ہو رہی ہے، تو اس کے لیے انشاءاللہ ہم بھرپور کام کریں گے اور انشاءاللہ اس کے جو بھی زمینیں بنجر ہوئی ہیں ان کے لیے ڈیم بنانے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ اس ملک کو آباد کریں گے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. یوتھ کے جذبے کے ساتھ اب میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں اس شخصیت کو جو آئین پاکستان کے پاکستان میں روح رواں ہیں، سینئر وائس پریزیڈنٹ جناب
नवाबजादा मोहसिन अली खान साहब को आप तमाम लोगों के पुरजोश इस्तकबाल में जनाब नवाबजादा मोहसिन अली खान साहब। आए पाकिस्तान मूवमेंट जो है, ये जितने आपके भाई, आपके रिश्तेदार या सऊदीया में है, या दुबई में है, या कतर में है, या अमेरिका में है, या कनाडा में है, पूरे दुनिया में जितने भी पाकिस्तानी हैं, इन लोगों ने IM पाकिस्तान का एक इदारा बनाया है। तो ये वो लोग हैं, ये वो पाकिस्तानी हैं। जब उन्होंने एक डैम अकाउंट खोला तो उसमें इन्होंने पैसे डालना शुरू कर दिया। ये 2016 से 2021 तक आपके पाकिस्तानी खून जो है, आपके पाकिस्तानी भाई जो है, उस अकाउंट में पैसे डालते जा रहे थे। हम इंतहाई कोशिश कर रहे हैं, बहुत महंगाई है। अगर पूरा कौम हमारे साथ हमदर्दी न करे, इत्तेफाक न करे, तो हमारी बहुत बड़ा मुश्किलात बन जाएंगे। हम जितने लोग इधर हैं, हम आपको सलाम करते हैं और आपको बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। अब आपके सामने माइक पर तशरीफ ला रही हैं दुख्तर पाकिस्तान सनाया खान वुमेन विंग की। आप चेयरमैन हैं, मैं उनसे मुल्तमिस हूं कि वो माइक पर आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। मैं आप तमाम लोगों को सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ और सबको सलाम पेश करती हूँ। मैं खुशामदीद कहती हूँ चेयरमैन सैयद अहमद साहब को, जो कनाडा से तशरीफ लाए पाकिस्तानी कौम की मदद करने के लिए। पढ़े लिखे लोग, पढ़ी लिखी कौमें मुख्तलिफ मैसेज देती हैं, मुख्तलिफ पैगाम देती हैं, मुख्तलिफ रवैये होते हैं उनके, अच्छे रवैये होते हैं उनके। आज इस जलसे का मकसद था कि हमने ओवरसीज पाकिस्तानी का शुक्रिया अदा करना है कि हर मुश्किल में वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। उनको क्या जरूरत है पाकिस्तान के लिए पीछे मुड़ के देखने की? क्या उनके पास घर नहीं है? क्या उनके पास गाड़ियां नहीं है? क्या उनके पास कारोबार नहीं है? जितने भी पाकिस्तानी अवाम की गुर्बत है, मसाइल है, इसको दूर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब जिस शख्सियत को मैं दावत खिताब देने जा रहा हूँ, उसके लिए मैं इतना कहूंगा, तहजीब जनूकार पे तनकीद का हक है, गिरती हुई दीवार पे तनकीद का हक है। हमने दिया खून है के चमन को, हमको गुल गुलजार पे तनकीद का हक है। दावत खिताब देने जा रहा हूँ IM पाकिस्तान सेंट्रल कोर्ट कमेटी कनाडा ऑटवा के प्रेसिडेंट जनाब डॉक्टर मोहम्मद अता साहब को कि वो आए और आपको अपने जरिए ख्यालात से आगाह करें। जनाब डॉक्टर मोहम्मद अता साहब। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। काफ़ी देर हो चुकी है। मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सब लोगों ने बड़ी पेशेंस के साथ हमारे जितने भी स्पीकर्स आए हैं उनकी बात सुनी है। मैं आप और चेयरमैन साहब के दरमियान ज़्यादा देर हायल नहीं हूँगा और मुख्तसर सी बात करूँगा। सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये IM पाकिस्तान है क्या, ये मूवमेंट क्या है। हमारे काफ़ी सारे दोस्तों ने काफ़ी चीज़ों के बारे में आपके साथ बात की है। मैं सिर्फ ये अहमद अली सैयद साहब के बारे में और IM पाकिस्तान के बारे में बात करूंगा। अगर IM पाकिस्तान का सिर्फ आप लफ्ज़ी तर्जमा करें तो आपको पता चलेगा इसका मतलब है मैं भी पाकिस्तान हूं। और अहमद अली सैयद साहब ने ये क्यों एक मूवमेंट शुरू की, इसका एक सादा सा जवाब है कि अहमद अली सैयद साहब एक सोच का नाम है। हम ये सोच पाकिस्तान में लेके आना चाहते हैं, हम ये सोच पाकिस्तान में लेके आए हैं। ये सोच क्या करना चाह रही है, ये सोच ओवरसीज पाकिस्तानीज को पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों के साथ मिलाना चाह रही है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाह रही है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान के मसाइल को हल करने के लिए अपना किरदार अदा करें। नवाब साहब ने बात की है रोशन डिजिटल अकाउंट की। IM पाकिस्तान वर्ल्ड वाइड मूवमेंट अनथक मेहनत के बाद अप्रोक्सीमेटली 2 लाख अकाउंट खुल चुके हैं। हमारा टारगेट है कि हम इसको 1 मिलियन अकाउंट तक लेके जाएं। IM पाकिस्तान वर्ल्ड वाइड मूवमेंट में ये कैपेसिटी है कि 1 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान के सारे एक्सटर्नल डेट खत्म कर दिए जाएंगे, पाकिस्तान के सारे एक्सटर्नल डेट पे कर दिए जाएंगे। हमारा आपसे सिर्फ एक सवाल है, हमारा सिर्फ आपसे एक मुतालबा है कि हम जो सोच लेके आए हैं, हम आपसे कोई डोनेशन नहीं मांगते, हम आपसे कोई पैसे नहीं मांगते, हम सिर्फ आपसे अपना टाइम मांगते हैं।
ہم صرف آپ سے ایک سوچ مانگتے ہیں، ہم صرف آپ سے ڈسپلن مانگتے ہیں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں، ہمارے ساتھ ملیں۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے تھرو اوورسیز پاکستانی آپ کی مدد کے لیے آئے ہیں، ہم یہاں پہ آپ کی مدد کے لیے آئے ہیں۔ یہ آٹے کا ایک پائلٹ پروجیکٹ احمد صاحب نے شروع کیا، آپ دیکھیں کہ ود ان فیو ویکس انہوں نے ڈائریکٹ سبسڈی کے ذریعے آپ کو یہ ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھایا، اسلام آباد میں 20 روپے کلو آٹا آپ کو دے کے دکھایا انہوں نے۔ کیا پاکستان میں اتنے بھی بزنس مین نہیں ہیں کہ وہ تھوڑی سی عوام کے لیے فوڈ انفلیشن کو کم نہیں کر سکتے؟ کیا ہم ہر چیز گورنمنٹ کے اوپر ڈالنا چاہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ گورنمنٹ ہی آئے اور یہ کام کرے؟ یہ ایک سوچ ہے، ہمیں یہ سوچ تبدیل کرنی ہے، ہمیں وہ سوچ لے کے آنی ہے جو ایک دوسرے کا خیال رکھے اور ایک دوسرے کے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے آگے بڑھے اور ایک ساتھ ملے۔ پاکستان میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اگر کمی ہے تو صرف آپ کو اپنے آپ کو بدلنے کی کمی ہے۔ جس دن آپ نے اپنے آپ کو بدل لیا ساری چیزیں بدل جائیں گی۔ تھینک یو ویری مچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حوادث سے الجھ کر مسکرانا اپنی فطرت ہے، حوادث سے الجھ کر مسکرانا اپنی فطرت ہے، ہمیں ناکامیوں پر اشک برسانا نہیں آتا، اور میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل بغیر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل بغیر، ہم سفر ملتے رہے اور کارواں بنتا گیا۔ آئی ایم پاکستان ورلڈ وائڈ موومنٹ کے غیور باہمت باجرت نوجوان دوستوں، میری مائیں بہنیں، میں سب سے پہلے آج کی اس نشست میں، آج کے اس چھوٹے سے ایونٹ میں کینیڈا سے تشریف لانے والی شخصیت، ہما وقت پاکستان کے لیے سوچنے والی شخصیت، ہما وقت پاکستان کے لیے فکر مند رہنے والی شخصیت، ہماری امیدوں کے محور و مرکز، پاکستان میں انقلاب برپا کرنے والی شخصیت سید احمد علی صاحب کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت دیا اور یہاں پر تشریف لائے۔ ہم کوئی سیاسی جماعت نہیں، ہم کوئی ایک ایسا ہجوم نہیں عوام کا کہ جو بغیر کسی ویژن کے چل پڑے ہوں، بلکہ آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ پاکستان ورلڈ وائڈ موومنٹ 20 سال کی جدوجہد کے بعد پاکستان کے اندر ڈیولپ ہونے جا رہی ہے۔ تشریف لاتے ہیں میری امیدوں کے محور مرکز پاکستان کی آواز، حقیقی معنوں میں پاکستان کی آواز، جنہوں نے پاکستان کے لیے سوچا، اگر وہ اٹھے تو پاکستان کے لیے سوچا، اگر وہ بیٹھے تو پاکستان کے لیے سوچا، حقیقی معنوں میں پاکستان کی تبدیلی، پاکستان کی ترقی کا فخر، میری مراد چیئرمین سید احمد علی صاحب۔ میں گزارش کروں گا کہ آپ سٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے آج ہمیں آگاہ کریں۔ تشریف لاتے ہیں سید احمد علی صاحب۔ نعمت و نصر اللہ رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ جب بھی آئی ایم پاکستان ورلڈ وائڈ موومنٹ کی کوئی دعا ہوتی ہے، جب کوئی تقریب ہوتی ہے تو میں دعا کرتا ہوں، مگر آج ہمارے ساتھ لائٹ نہیں آ رہی، چہرے پہ لائٹ نہیں آ رہی۔ آج ہمارے ساتھ فخر اسلام، جنہوں نے ہزاروں کی تعداد میں امریکہ میں بیٹھ کے گوروں کو مسلمان کیا۔ ہم مسلمان کو مسلمان کرتے ہیں، انہوں نے کافروں کو مسلمان کیا۔ علامہ ڈاکٹر خالد صدیقی صاحب دعا فرمائیں گے تو اس لیے میں دعا نہیں کروں گا، وہ ہمارے سر کا تاج ہیں، ان کی بڑی شفقت ہے آئی ایم پاکستان ورلڈ وائڈ موومنٹ سے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ بہت سارے ہمارے پریزیڈنٹ جو اوورسیز کے ہیں وہ یہاں آئے ہیں۔ کل جب پریس کانفرنس ہو رہی تھی تو ہمارے بہت سارے صحافیوں نے پوچھا فنڈنگ کون کرتا ہے؟ میں نے کہا آپ بتائیں۔ کسی نے کہا جی اسرائیل فنڈنگ کرتا ہے، کسی نے کہا امریکہ فنڈنگ کرتا ہے، کسی نے کہا انڈیا فنڈنگ کرتا ہے، کسی نے کہا ISI فنڈنگ کرتا ہے۔ میں نے کہا ہماری فنڈنگ وہ کرتا ہے جس کی فنڈنگ وہ کر دے، اسے پھر کسی کی فنڈنگ کی ضرورت نہیں۔ ہماری فنڈنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتا ہے، ہماری فنڈنگ وہ اس طرح کرتا ہے کہ پیسے کی ضرورت نہیں پڑتی،
جذبہ پیدا کر دیتا ہے، جذبہ. میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارا خرچہ ہی کوئی نہیں. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں گورنمنٹ نے شروع کیا اس کو، ہم نے اس کو جوائن کیا. ہمارے آسٹریلیا کے پریزیڈنٹ ہیں غلام مصطفیٰ صاحب، چودھری غلام مصطفیٰ. وہ سیٹرڈے سنڈے فون کرتے ہیں، پورے آسٹریلیا میں فون کرتے ہیں کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں پیسے ڈالو، اس سے قرضہ نیچے چلا جائے گا پاکستان میں. پیسے کی ضرورت ہی نہیں. تو فنڈنگ کس نے کی؟ ایسی فنڈنگ کوئی امریکہ نہیں کر سکتا، ایسی فنڈنگ کوئی اسرائیل نہیں کر سکتا. یہ فنڈنگ پروردگار کرتا ہے کہ مائنڈ چینج کر دیتا ہے، انسان جذبہ دے دیتا ہے. جب جذبہ ہوتا ہے تو پاکستان بنتا ہے، جب جذبہ ہوتا ہے تو 65 کی جنگ ہوتی ہے اور سب متحد ہوتے ہیں. آج ہم سب متحد ہو جائیں، بلیو می، ہم مانگنے والے بنے. ہم مانگنے والے تو بنے، وہ دینے کے لیے تیار ہے. ہمارے مانگنے میں کوتاہی ہے، ہمارے مانگنے میں کوتاہی ہے. انشاءاللہ تعالی ہم یہ نہیں چاہتے کہ لوگ بہت بڑی بڑی لائنیں لگائیں. کل مجھے بڑا افسوس ہوا کہ خواتین نے لائن لگائی ہوئی تھی. آپ سوچیں، ہمیں لوگوں نے کہا کہ اسلام آباد میں کیا ضرورت ہے یہ کرنے کی؟ اسلام آباد میں تو ملینئرز رہتے ہیں، کروڑ پتی ارب پتی لوگ رہتے ہیں. کل ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد میں کیسے لوگ رہتے ہیں. کسی عورت نے بچہ پکڑا ہوا ہے، اس کو 300 ساڑھے 300 روپے ایک آٹے کی بوری پہ بچیں گے. لائنیں لگائی ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ایسے ہمارے بزرگ اور سفید پوش لوگ، غریب جو ہے نا، جو خواتین گھروں میں کام کرتی ہیں، جن گھر میں وہ کام کرتی ہیں وہ لوگ ان کو انف پیسے دیتے ہیں، کپڑے بھی دیتے ہیں، سب کچھ دیتے ہیں. پھر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پہ ہے وہ، پھر احساس پروگرام ہے. اصل میں جو پس رہا ہے وہ کون ہے؟ سفید پوش. ایک ٹیچر جس کی تنخواہ 25,000 20,000 ہے، وہ نہیں لے سکتے 1000 روپے کا آٹا. وہ کیریکٹر بناتے ہیں انسان کا، وہ بچوں کو بتاتے ہیں کہ شخصیت کیسے بنے گی، یقین محکم کیسے ہوگا، وہ کس طرح کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا سکتے ہیں. وہ لوگ تو خوشی کرتے ہیں. ہمارا کام ہے اس کو روکے. تو یہ جو آٹے کا پروگرام شروع ہوا ہے، کل سے یہاں شروع ہے، 25 تاریخ سے انشاءاللہ تعالیٰ کراچی میں شروع ہوگا. پائلٹ پروگرام ہے اس کا یہ، اور پھر کوشش ہم یہ کریں گے کہ پورے پاکستان میں یہ شروع ہو اور اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے. تو جو میں بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو لوگ، ہم نہیں چاہتے کوئی لائنوں میں لگے. تو پاکستان میں ہر ڈسٹرکٹ میں آئی ایم پاکستان ورلڈ وائڈ موومنٹ کے پریزیڈنٹ ہوتے ہیں، یوسی تک ان کے پریزیڈنٹ ہوتے ہیں. آپ ان سے رابطہ قائم کریں، آپ بتائیں آپ کو کتنا آٹا چاہیے. ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے گھر تک آٹا پہنچے انشاءاللہ، اور ہر شہر میں پہنچے. تو ہمارے فیس بک پیج پہ آپ کو پوری لسٹ مل جائے گی. IMAMM پاکستان ورلڈ وائڈ موومنٹ، پورا ورلڈ ہے. IM پاکستان ورلڈ وائڈ موومنٹ .org. ڈاٹ یوزلی کام ہوتا ہے نا، یہ ORG ہے. اس پہ آپ کو پاکستان میں ہر ڈسٹرکٹ کے پریزیڈنٹ کا نام مل جائے گا. ان کو آپ اپروچ کریں، ان کو بتاتے ہیں ہمیں اتنا آٹا چاہیے. آٹا آپ کو خریدنا ہے. ہم مارکیٹ سے خرید رہے ہیں اور ہم 20 روپے میں دے رہے ہیں. اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ کی عزت نفس مجروح نہ ہو، آپ کا کانفیڈنس نہ ٹوٹے. آپ ایک کانفیڈنس ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے جو آدمی جہاز سے چھلانگ لگاتا ہے پیراشوٹ میں. کانفیڈنس ہوتا ہے وہ سمندر کے اندر چلا جاتا ہے. وہ کانفیڈنس جب ٹوٹ جاتا ہے انسان کا، کچھ رہتا نہیں ہونا چاہیے. اور یہ آٹا الحمدللہ ایسا ہے، آرگینک آٹا ہے، اور اس میں سے کوئی سوجی نہیں نکلی، کچھ نہیں نکلا. موٹی گندم کا ہے. کہیں پہ کوئی بھی تھیلی کھول لیں، اس سے بہتر آٹا اویلیبل ہے نہیں پاکستان میں. اور جو وزراء کے بچے کھاتے ہیں وہی آٹا ہے یہ. تو آپ لوگ سب دعا کریں. کسی نے مجھ سے کہا کہ یہ کب تک چلے گا؟ میں نے کہا یہ جب تک چلے گا جب تک آپ کی دعا میں اثر ہو. آپ گڑ گڑا کے اللہ سے مانگیں کہ آٹا 20 روپے کا ہونا چاہیے، آپ کی دعا میں اثر ہوگا. آٹا 50 سال 20 روپے کا ہوگا. یہ آپ کی دعا میں اثر ہوگا. ہم کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگتے. IM پاکستان کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگتا. اللہ نے دینے والا ہاتھ بڑا رکھا ہے لینے والے سے. ہم آپ سے ایک چیز مانگتے ہیں، صرف ایک چیز. ہم نے کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا. ہر آدمی 2 رکعت نماز حاجت پڑھے، اللہ کے آگے گڑ گڑائے کہ ایک چیز جو ضروری ہے آٹا، اس کو پروردگار 20 روپے پہ لیا. کوئی معجزہ دیکھو.
یقین کریں اگر ہمارے مانگنے میں صحیح ہوا، ہماری نیت صحیح ہوئی، یہ آٹا ہمیشہ 20 روپے کا رہے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اور میں ہمارے علامہ ڈاکٹر خالد صدیقی صاحب جو دعا کرائیں گے کیلیفورنیا سے، بہت بڑے امام ہیں، ان کے بارے میں کچھ بھی کہنا ایسا ہے کہ سورج کو چراغ دکھانا۔ میں زندگی میں ایک مسلمان کو مسلمان نہ کر سکا، ایک گورے کو تو مسلمان کرنا بہت بڑی بات ہے، اور ہمارا سر فخر سے اونچا ہوتا ہے جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے صدیقی صاحب نے سینکڑوں گوروں کو مسلمان کیا ہے۔ تو آپ وہ دعا فرمائیں گے۔ ویلکم ڈاکٹر صاحب۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وعترته وأهل بيته وأوليائه وعلمائه وأتباعه أجمعين. يا قدوس يا غفور يا ودود يا رحمن يا رحيم أرحم الراحمين يا خير الناصرين يا غياث المستغيثين أغث باكستان أغث باكستان أغث باكستان يا رب العالمين آمين. اے العالمین اپنے خاص فضل و کرم سے آج اور اس وقت پھیلائے، اپنے ہاتھوں کو اوپر کیے، اپنے آپ کو فقیر مانتے ہوئے تیرے در پر موجود ہیں العالمین، اپنی طاقتوں سے اور اپنی قوتوں سے جو تو نے هو عصمة عن أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا وتقبل دعاء برحمتك يا أرحم الراحمين.